آپ کو ہم رات گئے تنگ کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں، گریٹفل. سر پہلا سوال، آج آئی ایم ایف نے تو منظور کر دیا قرضہ، پہلی ٹرانچ کہہ رہے ہیں کہ شاید اسی مہینے آ جائے. آپ کی نظر میں جو آئی ایم ایف کی شرائط تھیں، میں سر یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ پاور سیکٹر میں تو اصلاحات نہیں ہوئے، سرکولر ڈیٹ کے اوپر تو کوئی کیپ نہیں لگا، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں سے کوئی بھی پرائیویٹائز نہیں ہوئی، پھر بھی آئی ایم ایف کی ہم نے تمام شرائط پوری کر لی. آئی واز اے لٹل سرپرائزڈ. وائی یو سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پاکستان کو آئی ایم ایف کی انگیجمنٹ تو پہلے اس لیے چاہیے تھی کہ آپ کو ایک اسٹیمپ آف اپروول چاہیے $26 ارب جمع کرنے کے لیے، جو اپنے گراس فائنانسنگ نیڈز ہیں آپ کی، یعنی کہ آپ کے $12.7 ارب آپ نے واپس کرنے تھے اپنے دوست ممالک کے، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، چائنا. تو انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا. کمرشل لونز جو ہیں ان کی ری فائنانسنگ کی بات ہو گئی، اسی طرح ملٹی لیٹرلز کے ساتھ یہ بات ہو گئی. سو دس از وائی یو وینٹ ٹو دی آئی ایم ایف. جس طرح کے مطلب ایکسٹرنل کا چیلنج تھا وہ پورا نہیں ہونا تھا. اب آپ آ جائیے کہ کن شرائط پر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا. دیکھیں، سب سے بڑھ کے تو آپ نے یہ کیا کہ آپ یہ ساری فائنینسنگ ارینج کروا لیں گے. نمبر 2، آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے جو ٹیکسز ہیں اس کی مد میں 1800 ارب کے قریب، 1500 سے لے کے 1800 ارب روپے کے قریب نئے ٹیکسز لگائیں گے، اور اوور آل آپ 9400 سے 13 ٹریلین، 13,000 ارب تک، یعنی کہ 1.5% بڑھا لیں گے اپنا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. سو دوسری یہ بات تھی. تیسری بات یہ تھی کہ بجلی کے نرخ جو ہیں ان کو پاس تھرو کیجئے. تو آپ نے جولائی پہلی کو دیکھا 29 روپے کی ایوریج پرائس 34 روپے پہ چلی گئی. پھر انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن ہے جیسے پی آئی اے کی، اس کے لیے آگے بڑھیے، ایک ڈیٹ طے کیجئے. پھر انہوں نے کہا کہ پروونسز سے گفتگو کیجئے اور انہیں کہیے کہ وہ آپ کے ساتھ فائنانس کمیشن نہیں تو نیشنل فسکل پیکٹ کریں. اب اس کی بھی بات ہوئی ہے کہ شاید 1 جنوری سے ایگریکلچر انکم ٹیکس اور ان چیزوں پہ آگے بڑھیں گے. یہ ہے پروگرام جو فنڈ کے ساتھ طے ہوا ہے، اور ان شرائط جو آپ کے سامنے میں نے ابھی رکھی ہیں اس پر آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ کیا. میں بار بار طلحہ کہتا تھا کہ آئی ایم ایف کر لیں، میکرو اسٹیبلٹی آئے گی. میکرو اسٹیبلٹی کا آسان لفظوں میں لوگوں کے لیے ہے کہ افراط زر، یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو گئی ہے. کہیں 29 تھی، پھر 24 ہوئی، اس سال 12-13% ہو جائے گی. اس وقت سنگل ڈیجٹس 9.6% پچھلے ماہ آئی. روپے میں آپ کو تھوڑی سی بہتری دکھائی دی. آپ کا پالیسی ریٹ 22 تھا، اب 17.5 ہے کیونکہ انفلیشن کم ہوئی. تو اس سے کوئی امید ہے کہ کوئی آپ قرضہ لیں گے، گاڑی خریدیں گے، میں کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹس لگاؤں گا، کوئی میری بہن ایگریکلچر میں قرضہ لے کر ٹیوب ویل لگا کر اپنی استطاعت بڑھائے گی. سو یہ ہے ایک اوور آل تناظر. پر طرح ہیئر ناؤ دا فارورڈ لوکنگ پاتھ. 37 ماہ کا پروگرام آسان نہیں ہوگا کرنا، بائی نو اسٹریچ آف امیجنیشن. ابھی پہلے کوارٹر میں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ اگریڈ ایف بی آر کا شارٹ فال آ گیا تو یو وڈ بی لوکنگ ایٹ نیو ٹیکسیشن. اسی طرح بہت سی اور چیزیں، اسٹرکچرل بینچ مارکس ابھی سامنے آ جائیں گے، آپ کو سب کو ہم کھل کے اس پہ ڈسکشن کر لیں گے. اچھا، ایک تو یہ بات ہے. سو یہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ دس از دا فرسٹ آرڈر آف بزنس. سیکنڈ آرڈر آف بزنس از کہ اگر یہ کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے تو جو آپ کے فنڈامنٹل انرجی کی قیمت از ناٹ اے ریفارم. طلحہ ریفارم وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے انرجی کی تنظیم نو، پرائیویٹائزیشن، اپنی جو آپ کی سبسڈی ہے اس کا ریفارم، آپ کے ٹیرف کا ریفارم، آپ کی پالیسی ریگولیٹر کا ریفارم، کیا آپ نے یہ سب کام کیا؟ اب اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر 3 سال بعد میں دوبارہ آپ کو مجبور ہوں گا کہنے پہ، یا جب بھی یہ پروگرام ختم ہوتا ہے یا جیسے بھی اختتام کو پہنچتا ہے، کہ وی ول نیڈ اندر آئی ایم ایف پروگرام ٹو سروائیو. سو آئی ریئلی ہوپ، ہیئرز دی پنچ لائن، time and breathing space has been brought to you by an IMF engagement. Use it wisely. If you don't use it wisely, تو جو ٹریڈ مل ہے جس پہ آئی ایم ایف کی ہم سوار ہیں اس پہ سے اترنا بہت مشکل ہوگا. اور آخری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے 11 پی ایچ ڈیز آتے ہیں. میں نے 13-16 کا پروگرام اینکر کیا ہے پاکستان کے لیے. 24واں پروگرام تو ضرور ہے، پر زندگی میں کمپلیٹ ایک ہی لانگ ٹرم ای ایف ایس کیا ہے جو 13-16 کا تھا. باقی سب میں جاتے تھے، اور جیسے 2023 میں 9 ریویوز کمپلیٹ کیے اور پھر باہر آ گئے اور پروگرام انکمپلیٹ چھوڑ دیا. ریزرو 3-4 ارب ڈالر پہ چلے گئے، ڈیفالٹ کی سچویشن کریٹ ہوئی. اس سے بچنے کے لیے کمپیٹنٹ ٹیم بنائیے جو پاکستان کا پروگرام لکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو.
IMF کو کنونس کیجئے کہ آپ کیا پروگرام چاہتے ہیں. آپ ایکسپینڈیچر ریفارم نہ کہ ٹیکسز, آپ انرجی کا ریفارم نہ کہ پرائسنگ چینجز, پاکستان کی گروتھ کو واپس لانا. سارے جو ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز ہیں, سیمنٹ سیل, بجلی کی سیل, پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیل, یہ سب جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گروتھ سلوئنگ ہے. پر جو آپ کو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک میکرو اسٹیبلٹی آ گئی ہے, ریزروز کا بلڈ اپ ہے, کراچی اسٹاک ایکسچینج میں 80% بڑھا ہے, کچھ لوگوں کو تقویت ملی ہے. لیٹس ہوپ کہ جو میں نے آج آپ کے سامنے پاکستان